الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ اجتماعی شکل میں. تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ نکلیں گے، اور نہ انہوں نے گمان کیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے. پس اللہ کا عذاب آیا ان پر اس جگہ سے جس پر ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ اجاڑنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. پس عبرت حاصل کرو اے آنکھ رکھنے والوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی پہلے سے نہ لکھی رکھی ہوتی تو انہیں عذاب دیتا دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے گا پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. نہیں کاٹا تم نے ان کے کھجور کے درختوں کو، اور یا چھوڑا تم نے اس کو ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اپنے رسول کو ان میں سے، پس نہیں چڑھائی کی تھی تم نے ان پر اپنے گھوڑوں سے اور نہ اپنے اونٹوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان پر غالب کر دیا، مسلط کر دیا جس پر چاہا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ حشر ہے
جس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر حشر کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اسے سورۃ الحشر نام دیا گیا۔ اس سورت کا نام سورۃ النذیر بھی ہے۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے مشرقی سمت میں 4-4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا قلعہ بنا کر کے آباد تھا۔ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے ان کا اس سورت میں تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النذیر بھی کہتے۔ شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ منورہ میں یہود پہلے سے آباد تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے جو الگ الگ اپنے قلعے بنا کر کے مدینے کے اطراف میں آباد تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولادیں تھیں، ایک تو پہلے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، ان کی جو اولادیں تھیں انہیں عرب کہتے، اور حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں ان کو بنی اسرائیل کہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان اولادوں میں حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل، وہ یہود تھے۔ توریت میں انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا اور اپنے عالموں سے سنا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، اور وہ بستی جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ آپ پہنچے تو آپ نے اس کا نام تبدیل فرما کر کے اس کا مدینہ نام رکھا، اس کا طیبہ نام رکھا، اس کا طابہ نام رکھا، اور بھی نام ہے جو مدینہ منورہ کے آتے ہیں، لیکن مشہور نام مدینہ ہے، اور عام طور پر مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کے نام سے مسلمان اس شہر کو یاد کرتے ہیں۔ حضور ہجرت کر کے پہنچے مدینہ منورہ تو ان یہودیوں کو آخری نبی کا انتظار تھا۔ جیسے اس سے پہلے میں درس قرآن میں یہ بات بتا چکا کہ مدینے میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ مشرک تھے، قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ، اور جب ان یہودیوں کا کبھی کسی وجہ سے ان سے جھگڑا ہوتا تھا اور جنگیں ہوتی تھی تو قبیلے اوس و خزرج کے لوگ یہودیوں پر غالب آ جاتے تھے۔ مدینے میں بسنے والے یہ مشرکین قبیلے اوس و خزرج کے لوگ ان یہودیوں سے مختلف مواقع پر سودی قرض لیا کرتے تھے، اور اس لین دین میں کبھی تنازع ہوتا تھا یہودیوں کے ظلم سے، جیسا بنیوں کا ظلم ہوتا ہے اس طرح کے ظلم سے اوس و خزرج کے لوگ پریشان رہتے تھے، تو جھگڑا بھی ہوتا تھا، جنگ بھی ہوتی تھی، تو قبیلے اوس و خزرج کے لوگ اکثر غالب رہتے تھے، جیت جاتے تھے۔ تو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور ہجرت کر کے اسی شہر میں آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ رہے گا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ان کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوگا اور وہ غالب رہیں گے۔ یہ بات یہودی ہار جانے کے بعد قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں کو کہا کرتے تھے۔ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ اہل کتاب نہیں تھے، مشرک تھے، یہود اہل کتاب تھے، اور ان کی کتاب توریت کے اندر آخری نبی کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی جسے وہ جانتے تھے اور اس بات کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت یہودی جو ہے
قبیلے اوس و خزرج کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے، تو مینا کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، تو انہوں نے جو بات یہودیوں سے سن رکھی تھی اس میں انہوں نے پیش قدمی کی کہ یہودی ہم سے پہلے ان سے نہ مل لیں، یہودیوں سے پہلے ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کر لیں، تو جو بات یہودی کہا کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ان کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوگا اور وہ لوگ غالب رہیں گے۔ تو قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں نے یہودیوں سے پہلے اللہ کے رسول سے ملاقات کی مینا کے میدان میں اور ایمان قبول کیا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا پہلی ملاقات میں وہ 12 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کو نقیب بنایا تھا، یعنی ذمہ دار بنایا تھا کہ اب یہ پیغام اور یہ دعوت اور دین کی یہ بات، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا تذکرہ مدینے میں لوگوں میں کرتے رہنا۔ ان 12 لوگوں کو ذمہ دار بنایا تھا جنہیں عربی میں نقیب کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حج سے واپس جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد انہوں نے سال بھر اس ذمہ داری کو نبھایا، اور جب دوسرا حج کا موقع آیا تو ایسے سارے افراد کو لے کر کے یہ پھر مدینہ پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت انہوں نے مینا کی وادی میں ایمان قبول کیا، ان کی تعداد 70 تھی۔ مکے والوں کا ظلم و ستم تھا جس کا تذکرہ مدینے کے قبیلے اوس و خزرج کے ان لوگوں تک پہنچا جو ایمان لے آئے تھے۔ حج کے موقع پر پھر وہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اللہ کے نبی آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، حضرت حمزہ قریب سے گزر رہے تھے، تو یہ آواز حضرت حمزہ کے کان میں پہنچی کہ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا اور تاریکی تھی۔ حضرت حمزہ نے آواز سنی تو حضور کی آواز پہچان لی، انہیں اندیشہ ہوا کہ اب یہ مکے کے لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور پر انہوں نے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے یہاں بلایا ہو، تو وہ آ گئے وہاں پر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ابو لہب جو حضور کے چچا تھے، حضرت حمزہ کے بھائی تھے، ان کی جو باندی سویبہ تھی اس نے شروع میں حضور کو دودھ پلایا تھا، اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ جب 2 بچے ایک عورت کا دودھ پی لیں تو یہ دودھ شریک بھائی ہو جاتے، جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد کو سگے بھائی بہن کہا جاتا ہے، ایک خاتون کا دودھ پینے والے بچوں کو رضائی بھائی کہا جاتا ہے، دودھ شریک بھائی۔ اور اگر اسی عورت سے کسی بچی نے بھی دودھ پیا ہو تو یہ بچہ اور وہ بچی رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سگے بھائی بہن میں نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح دودھ شریک بھائی بہن میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حمزہ کو حضور سے بہت لگاؤ تھا، اور حضور کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی، رضائی بھائی تھے۔ حضرت حمزہ آگے آ کر کے انہوں نے مدینے والوں کی بات سنی تو ان سے کہا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے آج یہ مکہ مکرمہ میں ہے، مکے کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہم اور ہمارا قبیلہ ان کے ساتھ ہے، تو چاہنے کے بعد بھی مکے کے لوگ بہت کچھ نہیں کر پاتے، تم انہیں اگر اپنے یہاں لے جاؤ گے تو مکے کے لوگ اور سارا عرب ایک کمان ہو کر کے، یعنی ایک طاقت بن کر کے تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تم کیا کرو؟ اس لیے انہیں اپنے ساتھ تم لے کر کے جاؤ، اس تعلق سے اچھی طرح پہلے سوچ سمجھ لو پھر فیصلہ کرو۔ تو اہل مدینہ
اللہ کے رسول کو نہ لیتے ہوئے واپس مدینہ چلے گئے، لیکن من جانب اللہ مقدر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ آپ کی ہجرت گاہ بنایا تھا، اور یہ اسباب تھے حضور کے دل میں مدینے کے تعلق سے خیال ڈالنا، بات ڈالنا۔ جب حضور نے ہجرت کا فیصلہ کیا اللہ کی اجازت سے، تو مکے سے نکل کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ منورہ میں یہود پہلے سے آباد تھے اور حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو انہیں خبر لگی کہ اللہ کا یہ نبی، آخری نبی، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہود کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا۔ تو یہودیوں نے اس بات کو کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو مدینے کے آس پاس یہ حضور کی آمد کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، جو مدینے سے جانب مشرق میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ بھی مدینے کے ایک سمت میں تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ بھی مدینے کے قریب تھا۔ یہودیوں کے یہ 3 قبیلے تھے، اور انہوں نے مدینے کے اطراف میں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا کر کے رکھے تھے۔ مالدار لوگ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، پیسہ بہت تھا، اس اعتبار سے انہوں نے ہتھیار بھی بہت سارے جمع کر رکھے تھے، وسائل بھی ان کے پاس تھے، افرادی قوت بھی تھی، اور اس طرح کے حالات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ مدینے کو مضبوط کیا جائے اور اپنے تحفظ کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کا محل وقوع ایسا بنایا تھا کہ اس کے ایک طرف جو ہے پہاڑوں کا سلسلہ تھا، اس طرف سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا تھا، اور 2 سمت ایسی تھی کہ ادھر کھجوروں کے گھنے باغات تھے، ادھر سے بھی کوئی لشکر نہیں آ سکتا تھا۔ ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ مدینے کا محل وقوع ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اور اہل مدینہ کی حفاظت کے پیش نظر یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے جو قبائل تھے جو حضور کی آمد کے انتظار میں تھے، اور حضور جب تشریف لائے بنی اسماعیل میں تو حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم مدینے کے آس پاس آباد ہیں، اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں بچائیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے، ہمیں بچانے کی کوشش کرو گے۔ معاہدہ ہوا، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں طے ہوئی، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن یہودیوں کے دلوں میں کھوٹ تھا، حسد اور جلن کی وجہ سے آپ کی نبوت و رسالت کو ماننے سے انکاری تھے۔ در پردہ انہوں نے ساز باز شروع کی مکے والوں سے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے معاہدہ تو حضور سے کر لیا، لیکن در پردہ سازش اور پلاننگ کرتے رہے، اور جو اللہ کے رسول اور مہاجرین و انصار کے دشمن تھے مکے کے مشرکین، ان سے ساز باز کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کعب ابن اشرف نے کچھ لوگ قریب 200 لوگوں کے ساتھ، تعداد میں کمی بیشی ہے،
بنو نذیر کے لوگوں کو لے کر مکہ گیا، اور مکہ جانے کے بعد مکے والوں کے ساتھ حضور اور اہل مدینہ کے خلاف سازش کی۔ اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اور کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا فیصلہ کیا، بذریعے وحی آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ کعب ابن اشرف نے یہ حرکت کی ہے، اور بعد میں یہ بات قرائن سے ثابت بھی ہو گئی۔ اب ان لوگوں کی جو سازش اور پلاننگ تھی اس کے پیش نظر ایک صحابی نے حضور سے اجازت لی، اور بنو نذیر کے قلعے میں جب شام کا وقت ہونے لگا تو وہ دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، تو دروازہ بند ہونے سے پہلے وہاں قریب میں جا کر کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو جو چوکی دار تھا گیٹ بند کرنے والا، اس نے باہر دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اسے آواز دی کہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ تو ان کو قلعے کے اندر گھسنے کا موقع مل گیا۔ ایسے جاتے تو وہ دیکھتا، پوچھتا، انکوائری کرتا، لیکن اس نے جب بلایا تو وہ بھی جلدی میں تھا اور شام کا وقت تھا، یہ بھی نظر بچا کر کے اندر چلے گئے اور چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو قبیلے بنو نذیر کے سردار کعب ابن اشرف کے گھر پر گئے۔ اس کا قلعے جیسا گھر تھا، گڑھی تھی، یہ وہاں گئے، آواز دی، اس نے دروازہ کھول دیا، یہ اندر گئے۔ تفصیل آتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب تلوار سے وار کیا تو وہ وار کچا پڑا، لیکن دوسرے حلے میں اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد یہ واپس مدینہ آ گئے۔ تو کعب ابن اشرف کو اس کی غداری اور عہد شکنی کی وجہ سے ایک صحابی نے قتل کر دیا تھا۔ بنو نذیر کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اچانک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمارے پاس جنگ کے اتنے اسباب و وسائل ہیں، ہتھیار ہیں، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ لیکن یہ تھوڑے سے مسلمان جب یہ پہنچ گیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا تو کچھ دن تو ان لوگوں نے مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ یہ قلعے کے باہر آ کر کے مقابلہ کریں، تو اس کے لیے ان کے جو باغات تھے قلعے کے باہر کھجوروں کے، حضور نے فرمایا اس میں سے کچھ درخت کاٹ دو اور کچھ جلا دو، تاکہ یہ باہر نکلے مجبور ہو کر کے اور جنگ ہو اور فیصلہ ہو جائے۔ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ منع کرتے ہیں کہ پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، انہوں نے کاٹا بھی، آگ بھی لگائی، یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو وہی نازل ہوئی کہ تم نے جو درخت کاٹے ہیں وہ تم نے نہیں، ہماری اجازت اور حکم سے کاٹے، اس لیے زمین میں فساد نہیں ہے بلکہ فساد ختم کرنے کا ایک پروگرام اور حکمت عملی۔ اللہ نے یہود کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا۔ مسلمانوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی ہار مان لیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، اور یہودیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان آ کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیں گے اور ہمارے باغات کو اجاڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور خوف ڈال دیا۔ انہوں نے صلح کی بات چیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے معاہدے کی مخالفت کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، اور ہمارے دشمنوں سے ہمارے خلاف تم نے ساز باز کی ہے۔ اب تم نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے تمہاری جان تو بخشی جائے گی، لیکن یہاں رہنے کی اجازت نہیں، اب تم یہاں سے نکلو۔ تو اجتماعی طور پر پورے قبیلے بنو نذیر نے ہجرت اور اپنا قلعہ، اپنا گھر، اپنی زمین، باغات، کھیتی سب چھوڑ کر کے
جانے کا فیصلہ کیا اس شرط پر کہ ہماری جان بخشی جائے۔ حضور نے مزید یہ ان کو اجازت دی کہ تم جا رہے ہو تو جاؤ، جو تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو انہوں نے گھر کے اسباب، مال و دولت اور کھڑکی، دروازے، شتیر جو لے جا سکتے تھے پورا گھر اجاڑ کر توڑ پھوڑ کر کے لے کر کے گئے، اور پھر جا کر کے خیبر میں اور کچھ جا کر کے ملک شام میں آباد ہو گئے۔ اس پورے واقعے کو اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے اور آپ کی نبوت و رسالت سے انکار کرنے والے لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ نکالا۔ یہ اجتماعی طور پر اپنا قلعہ، گھر بار، زمین جائیداد چھوڑ کر کے گئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں بھی گمان نہیں تھا کہ یہ چلے جائیں گے، اپنے قلعے سے نکل جائیں گے، باغات سے، زمینوں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ہمارا جو قلعہ ہے یہ ہمیں بچا لے گا، ان کو یہ گمان تھا۔ لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا کہ ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا اور مسلمانوں کا، خاص طور پر اللہ کے رسول اور ان کے رفقا کا ایسا روب ڈالا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے۔ ظاہر بات ہے جنگ تلوار سے نہیں، کلیجے سے لڑی جاتی ہے۔ آدمی میں ہمت اور حوصلہ ہو تو لڑتا ہے، اور ہمت اور حوصلہ نہ ہو تو ہتھیار بھی چلا نہیں پاتے۔ اللہ نے یہ انتظام کیا تھا کہ ان کے دلوں میں ایسا روب اور خوف ڈالا کہ وہ دستبردار ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، اور جان بخشی کی شرط پر یہاں سے نکلنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو ان کے ہاتھوں سے اجڑوا دیا۔ حضور نے کہا کہ تم جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو انہوں نے کھڑکی، دروازے، گھر کی چھت کی جو ہے شتیر سب نکال کر کے لے گئے، اور جو بچا کھچا تھا مسلمانوں نے نکال لیا توڑ پھوڑ کر کے، وہ مسلمان بھی لے گئے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو برباد کیا۔ فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دیکھنے والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے ان کے لیے لوح محفوظ میں گھر چھوڑ کر کے جانا، نکلنا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان پر دوسرا عذاب آتا۔ یہود کا ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بھی یہی حرکت کی۔ بنو نذیر نے تو کیا کیا تھا، اس کا ایک حصہ میں نے بتایا کہ مشرکین مکہ سے انہوں نے ساز باز کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر، اپنے قلعے میں بلایا اور ایسی جگہ بٹھایا کہ اوپر سے آپ کے اوپر ایک بڑا پتھر گرا دیں جس میں آپ دب کر کے ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا، جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسی سازش ہے، اس لیے فوراً آپ یہاں سے ہٹ جائے۔ تو حضور نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور پھر ان کو بتایا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، اور پھر آپ مدینہ چلے گئے، بنو نذیر کے قلعے سے نکل گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کی تھی۔ دوسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، اس نے حضور کو دعوت دی، ایک یہودی عورت نے، اور اس نے بکرا کاٹا، سالن بنایا، اس میں زہر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچے، دسترخوان پر سالن آیا، کھانا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے، حضور نے بھی چند لقمے کھا لیے۔ کچھ جو دسترخوان پر تھے ان میں سے ایک یا چند صحابہ اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی چند لقمے کھا لیے تھے، تو اس زہر کی تکلیف آپ کو آخری سانس تک رہی۔
یہ حرکت انہوں نے کی تو پھر حضور نے بنو قریظہ کے خلاف چڑھائی کی، اور پھر جب بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کیا تو وہ لوگ بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے، جان بخشی مانگی، حضور نے فرمایا جان بخشی نہیں ہوگی، جان بخشی نہیں ہوگی، اور یہاں سے کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حد یہ کی کہ تم نے ہمیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اجتماعی قتل، کہ جتنے لوگ دعوت میں دسترخوان پر تھے سبھی مر جاتے نا۔ وہ تو اللہ کو بچانا تھا کہ حضور نے چند لقمے لیے تھے، اور صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، جنہوں نے کھایا ان کی حالت بگڑنے لگی تو سب رک گئے۔ اس لیے حضور نے پھر یہ فیصلہ فرمایا، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس بنو قریظہ قبیلے میں جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو چھوڑ دیا جائے، اور حضور نے یہی کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر بنو قریظہ کے لیے اپنا قلعہ چھوڑ کر جانا خیبر اور شام کی طرف اللہ کی طرف سے مقدر نہ ہوتا تو ان کو بھی ایسی سزا دی جاتی، لعذبہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں سزا ہوتی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو عہد و پیمان صلح کا ہوا تھا، آپس میں مل جل کر کے رہنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ نے سخت سزا دی۔ جو درخت قرب جوار کے کاٹے گئے تھے، فرمایا درخت کھجوروں کے تم نے جو کاٹ دیے یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اللہ نافرمانوں کو اسی طرح ذلیل کرتا ہے۔ اب جو مال غنیمت ان کا ملا تھا، جو مال ملا تھا، یہ مال فے تھا۔ مال دشمنوں سے جو مال ملتا ہے اس کی دو قسم، ایک مال غنیمت کہ باقاعدہ جنگ ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد جب مسلمان جیتیں گے تو ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو باندی غلام بنا لیں گے، اور جتنا مال ہوگا سب مال غنیمت ہوگا، اس میں سے 5واں حصہ اپنے خزانے میں جائے گا، بیت المال میں جائے گا، اور بقیہ 4 حصے اور قیدی مجاہدین پر تقسیم ہوں گے۔ یہ مال غنیمت کا خدائی نظام ہے کہ اس طرح اس کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ لیکن دشمنوں سے جو مال بغیر جنگ کیے ملے وہ سارا مال بیت المال میں جائے گا، وہ مجاہدین پر تقسیم نہیں ہوگا، اس کو مال فے کہتے۔ تو بنو نذیر سے جتنا مال آیا تھا اور جتنی زمینیں، باغات، کھیتیاں آئی تھی، وہ سب اللہ اس کے رسول کی ملکیت تھی اور عام مسلمانوں پر خرچ کیا جانا تھا۔ تو یہ سب مال فے تھا، ان کو یہ مجاہدین پر تقسیم نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر سے جو مال اپنے نبی کو عطا کیے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ لگے، جن پر تم نے اپنے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی تمہاری جنگ ان سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ان پر مسلط کیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو یہ سارا مال جو ہے یہ مال فے ہے، یہ بیت المال میں خزانے میں جمع ہوگا اور عام مسلمانوں پر اسے خرچ کیا جائے گا۔ یہ مال فے کہلاتا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کا اختیار مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ محلے کی مسجد میں نماز جمعہ پہلی صف میں ادا کرنا اور جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا فضیلت کس کی زیادہ رہے گی، محلے کی مسجد کی یا جامع مسجد کی؟ جامع مسجد کی مستقل ایک فضیلت ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی تو جتنا ثواب تمہیں ملا، اگر جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھو گے تو اس سے 500 گنا زیادہ ثواب اللہ پاک دے گا۔ کتنے گنا؟ 500 گنا۔ اس لیے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اگر وہی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھیں گے تو اجر و ثواب 500 گنا بڑھ جائے گا۔ میرے دوست لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور میں ان کو سال بھر سے سمجھا رہا ہوں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 4 وقت کی پڑھتے ہیں، فجر سال بھر نہیں پڑھتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے دوستی منقطع کر دوں، ایسا کرنا درست ہے؟ درست ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ظاہر بات ہے یہ گنہگار لوگ ہیں، اور اس بنا پر اگر کوئی آدمی ان سے تعلق ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ اسی کو کہتے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، کہ محبت رکھی جائے تو اللہ کی وجہ سے، اور دشمنی رکھی جائے تو اللہ کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں۔ اب جب وہ نماز نہیں پڑھتے اور سال بھر سمجھانے کا سلسلہ رہا، اس کے بعد بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ میری داڑھی پتلی ہے، لکھنا چاہیے میری داڑھی ہلکی ہے، گھنی نہیں ہے، مجھے وہ نکال کر پھر سے رکھنا ہے۔ اور داڑھی ایسے بڑی بھی ہوتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اجازت نہیں ہے داڑھی کٹانے کی۔ کٹانے کے بعد اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ گھنی آ جائے گی تو نہیں آئے گی، اور ایسا سمجھتے ہو کہ بڑی ہو جائے گی تو بالوں کا ناخنوں کا کام ہی بڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ لگانا بند کر دو، کینچی لگانا بند کر دو، بڑی ہو جائے گی۔ اب تم ایسے کاٹتے رہیں گے تو کہاں سے بڑی ہو؟ اس مسجد میں بہت سے لوگ طہارت خانے سے نکل کر حوض پر وضو کرتے ہیں، کیا حوض کا پانی خراب نہیں ہوتا؟ جو حوض کا پانی ہے وہ مائع کثیر ہے۔ شریعت نے پانی کو جو کہیں کسی جگہ جمع ہو اس کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک کو مائع قلیل کہتے ہیں، تھوڑا پانی، ایک کو مائع کثیر کہتے ہیں، زیادہ پانی۔ تھوڑا پانی جو ہے اگر اس میں ایک قطرہ بھی ناپاکی کا گر جائے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور وہ پانی جو مائع کثیر کہلاتا ہے اس میں اگر ناپاکی گرے تو جب تک ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر نہیں ہوگا پانی پاک رہے گا۔ حوض جو ہوتا ہے وہ حوض جو دہ در دہ ہو، یعنی 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا اور گہرائی 1 بالشت کم سے کم، یہ مائع کثیر کہلاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ناپاکی گر گئی اور پانی میں اس کی بو بھی نہیں ہے اور منہ میں لو تو پانی کا مزہ بھی بدلا نہیں ہے اور پانی کا رنگ بھی نہیں بدلا تو یہ پانی پاک ہے۔ اب جو لوگ طہارت خانے سے نکل کر کے آتے ہیں، ہاتھ تو وہاں دھو لیتے ہیں، وہ لوگ وہی ہاتھ آ کر حوض کے پانی میں ڈالتے ہیں تو حوض کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ زیادہ پانی ہے۔ کیش بیک، اسے زون پے یا فون پے استعمال کرنا کیسا ہے؟ گیم سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ کیش بیک جائز ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی، بجائے نقد پیسہ دینے کے ہمارا وہ پیسہ جو اکاؤنٹ میں جمع ہے
اسے کسی طریقے سے کسی کو دیا جائے اور پھر لینے والا اس میں سے کچھ پیسہ اپنی مرضی سے واپس کر رہا ہے کہ تم نے اگر ہم کو پیسہ نقد نہ دیتے ہوئے اکاؤنٹ سے دیا تو ہم تم کو 10 روپیہ واپس کریں گے، 100 روپیہ واپس کریں گے، یہ کیش بیک ہے، یہ جائز ہے۔ گیم سے پیسہ کمانا مکروہ ہے۔ مردوں کے لیے کتنے بڑے بال رکھنا جائز ہے؟ بال جسم پر کچھ مقامات پر آتے ہیں، سر اور چہرے کے بال چھوڑ کر بغل کے بال اور منہ زیر ناف ہر ہفتہ صاف کرنا چاہیے، اور اگر آپ ہر ہفتہ نہیں کرتے تو 40 دن میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ عمل کراہت کے درجے میں آئے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے ساری عبادتوں پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ باقی رہا جسم پر بال، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ داڑھی چھوڑ کر کے اگر کوئی جسم کے بال کاٹنا چاہے کہ سینے پر بال ہے اور وہ صاف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رہ گئے سر کے بال، تو سر کے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ان بالوں کے متعلق آتا ہے کہ ان کی لمبائی کبھی کان تک ہوتی تھی، کبھی کان کے نیچے تک ہوتی تھی، کبھی گردن تک ہوتی تھی۔ تو آپ اگر بال رکھیں تو ایسا بال رکھ سکتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں پٹھا کہتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن بال رکھو تو اس کی مرمت بھی کرو۔ قرآن مجید کی کثرت تلاوت کی عادت کیسے بنائے؟ خود اپنے اختیار کی بات ہے۔ آپ طے کر لو کہ میں روزانہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 5 پارہ 10 پارہ پڑھوں گا، آپ کے اختیار کی بات ہے۔ آپ پڑھنے لگو گے تو عادت بن جائے گی۔ میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ جائے تو بیوی کے 4 لڑکے بھی ہیں، بیوی 40 لاکھ روپے مانگ رہی ہے، پہلے پیسہ دے پھر طلاق دینا، 4 لڑکوں کی بنا پر مانگ سکتی ہے یا نہیں؟ اب شوہر نہیں رکھنا چاہتا اور بیوی پیسہ مانگ رہی ہے، اگر بیوی مظلوم ہے، طلاق کی نوبت بیوی کی وجہ سے نہیں آئی ہے، تو شوہر کا ایسی بیوی کو طلاق دینا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن عورت کو اس طرح مطالبہ کرنا کہ اتنی رقم 40 لاکھ دے تو پھر طلاق دے، یہ بھی درست نہیں۔ بعض عورتوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پیپل کے درخت پر شے ہوتی ہے۔ جنات و شیاطین جو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پر، جنگلوں میں، درختوں پر رہتے ہیں، حمام میں رہتے ہیں، بیت الخلاء میں رہتے ہیں، یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ نکاح کے موقع پر کون سی نیت کرنا چاہیے؟ نکاح کی نیت کرنی چاہیے، اس میں یہ کہ پاک دامنی بھی رہے، زندگی پرسکون بھی رہے اور زندگی خوشحال بھی رہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یہ ساری نیتیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سفر کرو صحت مند رہو گے، ہے حدیث میں۔ جو لوگ بہت بیمار رہتے ہیں ان کو سفر کرنا چاہیے۔ آب و ہوا بدلنا، ہمارے لوگ بڑے لوگ بولتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے تھوڑا سا آب و ہوا بدل لو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ دونوں کا کیا مطلب ہے؟ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا مطلب حضور نے خود فرمایا کہ جب آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنا شہر چھوڑ کر کے کہیں جاتا ہے تو گھر کی راحت سے، گھر کے کھانے سے، گھر کی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم سفر کرو اور سفر کا مقصد پورا ہو جائے، جس مقصد سے گئے ہو وہ مقصد پورا ہو جائے، فوراً گھر واپس آؤ، اب وہاں پڑے مت رہو۔ بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کام ہو تو آدمی سفر کرے، گھر بار چھوڑ کر کے جائے، اور جب وہ کام ہو جائے تو پھر واپس آ جائے۔ عورتوں کی پلاسٹک کا کڑا پہن کر نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جاتی ہے،
لیکن سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کے زیور نہیں پہننا چاہیے۔ گھر پر مصلی جائے نماز بوسیدہ ہو گیا اور پھٹ گیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسے پھینک سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس کپڑے اس مصلی کو نماز سے تعلق رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ دل کا اطمینان ہو، آپ اسے جلا کر کے اس کی راکھ یا تو پاک پانی میں ڈال دو یا دفن کر دو۔ جھینگا بومل کھانا کیسا ہے؟ بومل کھانا جائز ہے، یہ مچھلی کی ایک قسم ہے۔ جھینگے کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھانا جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے بلکہ ایک سمندری مخلوق ہے، اس لیے مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جھینگا کھانا مکروہ ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ کیکڑا نہیں کھانا چاہیے، مگر مچھ نہیں کھانا چاہیے، ظاہر بات ہے وہ بھی پانی کا جانور ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور پانی میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانی کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی دوسری کوئی چیز حلال نہیں۔ کوئی شخص امام کے علاوہ نماز پڑھا رہا ہے اور قرات میں کوئی آیت چھوٹ جائے یا لفظ چھوٹ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ امام نماز پڑھائے یا امام کے علاوہ کوئی نماز پڑھائے، اگر آیت چھوٹ گئی یا لفظ چھوٹ گیا جس کی وجہ سے آیت کا معنی و مفہوم بدل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ الٹا ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر معنی و مفہوم میں اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ بالکل الٹا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ میں وراٹ کوہلی کا فین ہوں، کیا غیر لوگ کا فین بن سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اللہ اس کے رسول سے پچھلے سورہ مجادلہ کی، ابھی سورہ حشر سے پچھلے ہفتے یہ مضمون تھا کہ جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ مشرکوں اور کافروں سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ضرورت کی بنا پر ملنا جلنا، کاروباری تعلق رکھنا اس کی اجازت ہے، لیکن دلی محبت نہیں رکھ سکتے۔ اور فین بننا بولے تو دلی محبت ہے، تمہارا رشتہ دار تو ہے نہیں وہ، اور ایمان والا بھی نہیں ہے، اس لیے ان سے دلی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا سوال ہے۔ سیرت کی کوئی مشہور کتاب بتائی جس میں حضور کی پوری زندگی بیان کی گئی۔ سیرت کی بہت ساری کتابیں، سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے، رحیق المختوم ہے، اور سیرت رسول ہے، الگ الگ ناموں سے بہت ساری کتابیں، سبھی اچھی کتابیں، کوئی بھی کتاب ملے آپ پڑھو۔ نماز میں ہماری اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی تو اب امام سلام پھر جب ہم کھڑے ہو گئے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور ثنا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جو رکعت ہماری چھٹی ہے، ہم سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی رکعت ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ اسی طرح پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی اللہ اکبر بول کر کے کھڑے ہوں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ ثنا پڑھیں گے اور پھر قرات کریں گے اور رکوع سجدہ کریں گے۔ یہ طریقہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا پڑھنا سنت ہے۔ نہیں پڑھو گے سنت چھوٹ جائے گی، پڑھ لو گے سنت ادا ہوگی، ثواب ملے گا۔ میرے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے اور اب گھر میں حصہ ہو رہا ہے، تو چاچا کا حصہ کس کو دیا جائے؟ ان کے بیوی بچوں کو دیا جائے گا، وہ نہیں ہوں گے تو بھائی بہنوں کو دیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت سے سنا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو وقتی طور پر نکالا گیا تھا اور روح کو دوبارہ ڈال دیا گیا، ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت میں ہم بھی ہیں۔ عام طور پر اہل سنت بول کر کے کچھ لوگ بریلوی اور اسی طرح اشرفی، جو بھی ان کے رضوی، ایسے لوگوں کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں ہم سب لوگ شامل ہیں۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے
کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہے، کہ ان کی روح نکال لی گئی اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو اللہ نے ان کی روح لوٹا دی۔ حضور آخری نبی ہیں تو کیا ان کی وفات بھی سبھی نبیوں کے بعد ہوئی یا پھر آپ کے بعد بھی کسی نبی کا انتقال ہوا؟ آپ آخری نبی ہے۔ وفات کے تعلق سے یہ بات نہیں ہوتی کہ تمام نبیوں کے آخر میں آپ کا انتقال ہوگا، ایسا نہیں۔ حضرت ادریس کے متعلق اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں اور زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک زمین پر اتاریں گے، تو ظاہر بات ہے جب یہاں آئیں گے کچھ دن گزاریں گے پھر ان کا انتقال ہوگا۔ کسی کا راز یا خود کا راز چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، چپ رہو نا، چپ رہنے کا۔ کچھ بولا تو سنی انسنی کر دینے کا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، سن کے بھی انسنی کرتے۔ کسی کو پیسہ پھینک کر دینا کیسا ہے؟ اگر ہماری نیت ذلیل کرنے کی نہیں ہے تو پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، اس کا پھینکنا اس کی ناقدری ہے، اور جب آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ 250 سال بتاتے ہیں، 250 سال۔ مجسمے کو پھول ہار کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ مجسمہ کسی کا ہے، کسی کا ہے، گاندھی جی کا ہوگا یا اور کسی کا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کو پھول ہار کیا جا رہا ہے تو تعظیماً کیا جا رہا ہے، عزت افزائی کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ امتحان میں نقل کرنا کیسا عمل ہے؟ نقل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، بددیانتی ہے۔ کیا ہے؟ بددیانتی ہے۔ آپ سال بھر محنت کرو نا، نقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بولتے ہیں نا بل ہو تو اپنا، کسی کا دیکھ کر کے نقل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سال بھر پڑھو ایمانداری سے، پوچھنے والا کچھ بھی پوچھے، آپ نے اگر محنت کی ہے، پڑھا ہے تو اللہ مدد کرے گا، آپ جواب لکھ لیں گے۔ میرا دوست 18 سال کا ہے اور اس کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے، بال کو کالا کرنے کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے۔ وظیفہ نہیں ہے، خضاب لگانا چاہیے، خضاب۔ میں نے دیکھا ہے کہ انگلش میں حضور کا نام MSW لکھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انگلش جو رائٹنگ ہے اس میں حضور کے نام کے آگے آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے اردو کتابوں میں بجائے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے صرف سواد آدھا لکھ دیتے، تو پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی اگر آپ نے شارٹ لکھا ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے گا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کتا میرے بائیں پیر میں بار بار کاٹ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھی تعبیر نہیں۔ میں پچھلے 3 یا 4 سال سے ایک بیماری میں مبتلا ہوں، بہت علاج کیا لیکن نہیں ہو رہا ہے، اور وہ میرے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، کیا کروں؟ کچھ عمل بتائیے۔ چوتھا کلمہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ یہ عمل کرو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں کھٹمل بہت زیادہ ہے، سب دوا کر چکے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ عمل یا وظیفہ بتائیں۔ گھر والوں کو کہیے کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنے کا معمول بنائیں،
انشاءاللہ یہ سب مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اگر نفل نماز میں سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ کرنا چاہیے، واجب ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ نماز کے باہر سجدہ کریں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ اگر نماز کے دوران درود شریف سنے تو نماز ہی میں درود پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں درود نہیں پڑھیں گے۔ جہاں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کو بتایا ہے وہیں درود شریف پڑھیں گے، اور اگر ہم اس حصے کے علاوہ کچھ اور قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے اور حضور کا نام آیا تو سن لیں، نماز کے بعد درود پڑھیں۔ 65 سال کے بزرگوں کو جو سرکاری وظیفہ ملتا ہے اس کا لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ سرکار وہ پیسہ سودی رقم سے دیتی ہے، ایسا ضروری نہیں۔ زید اپنے گھر کے پاس کارپوریشن کی گٹر کی درستی کے لیے سود کی رقم استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہر نیک عمل سے پہلے کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ لفظ ذات کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ کسی قاری کے پاس جا کر کے سیکھنا، وہ سکھائے گا۔ بھول جانے کے متعلق کچھ وظیفہ بتائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ قوت حافظہ بڑھے گی۔ سر میں بہت درد ہوتا ہے، چہرے پر پھنسی بہت زیادہ، اس کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ چوتھا کلمہ پڑھو۔ جوائنٹ فیملی میں بہوؤں سے سلائی یا دیگر کام کروا کر اس کی اجرت سسرال والے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جوائنٹ فیملی ہے، سب کو مل جل کر کے گھر کا خرچہ اٹھانا ہے۔ اگر گھر خرچے کے لیے یہ کام کروایا جا رہا ہے تو کر سکتے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری ہو اور لڑکا پیدا ہو، وظیفہ بتائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یوٹیوب پر ایک سوال آتا ہے کہ شیعہ مسلک کے لوگ کافر ہیں، وضاحت کیجیے۔ شیعہ لوگوں کے بہت سارے الگ الگ فرقے اور جماعتیں ہیں اور ہر ایک کے عقیدے میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی خدا ہے، یا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل جب نبوت لے کر کے آئے تھے تو اللہ نے حضرت علی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا اور علی کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، وہ بھول کر حضور کے پاس چلے گئے، ایسے لوگوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، باقی لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ نکاح متعہ وقتی نکاح، لفظ تمتع کے ذریعے سے جو ایجاب و قبول کیا جاتا ہے اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ اس میں وقت مقرر ہوتا ہے، ایک رات کے لیے نکاح، ایک ہفتے کے لیے نکاح، ایک مہینے کے لیے نکاح، اور جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو وہ نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر کے یہ ختم کر دیا، اس لیے آج نکاح متعہ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے اپنے آپ پر درود بھیجا؟ حضور نے اپنے آپ پر درود بھیجا ہے؟ بھیجا ہے۔ درس قرآن ہفتے میں کم سے کم 2 مرتبہ ہو، یہ میری رائے ہے۔ ایک ہی مرتبہ مشکل ہو رہا ہے، ناغا ہو جاتا ہے، دعا کرو ناغا نہ ہو۔ زید کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور زید اور اس کی بہن اپنے نانا کے گھر پلے بڑے ہیں۔ زید کی والد نے دوسری شادی کر لی اور اب اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ زید کے نانا کی وراثت میں سے زید کی والدہ کو جو حصہ ملا ہے اس میں زید اور اس کی بہن کے ساتھ زید کے والد کا بھی حصہ ہے کیا؟ ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے ان کا حصہ ہے، اور اگر حصہ ہے تو کتنا؟ 1/4، یعنی والدہ کو، ماں کو جو حصہ ملا اس حصے میں سے 1/4 حصہ ان کے شوہر یعنی تمہارے باپ کا،
اور باقی 3 حصے میں سے 2 حصہ بھائی کا اور 1 حصہ بہن کا۔ بیت الخلاء کے اندر لوگ موبائل فون لے کر جاتے، جب فون اٹھاتے ہیں تو سامنے سے سلام آتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ فون میں کچھ قرآنی، فون پر اگر باتھ روم یا لیٹرین میں لے کر کے گئے تو سلام کا جواب دے سکتے، لیکن پورا نہیں، بس صرف وعلیکم السلام۔ بہتر یہ ہے کہ لے کر ہی نہ جائے، کبھی تو موبائل چھوڑو۔ فون میں کچھ قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے جب اس میں قرآنی آیات لکھی ہوگی یا قرآنی آیات آواز ریکارڈ ہوگی تو اس کو ناپاک جگہوں پر لے جانا مکروہ ہے۔ ایمان کمزور کس طرح ہوتا ہے؟ گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور نیکیوں سے گناہ طاقتور ہوتا ہے۔ کسی کو منہ پر، چہرے پر مارنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ شرک ہو گیا تو اس کے پچھلے نیک اعمال کا ثواب باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ علماء کہتے ہیں ختم ہو جائے گا۔ جتنی نیکی کی ہے تو سارے اعمال حبط، بیکار اور ضائع ہو جائے گی۔ اسلامی لباس کیا ہے؟ لباس کس طرح ہونا چاہیے؟ اسلامی لباس کوئی متعین لباس نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں نیک لوگ جو لباس پہنیں گے وہ لباس پہننا چاہیے۔ کیا گرو نانک مسلمان تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، سچائی اللہ جانتا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، بہت علاج کروایا، امید نظر نہیں آتی۔ ہر ہفتہ آپ کے درس قرآن میں شریک ہوتا ہوں، کچھ عمل بتائیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے متعلق آتا ہے کہ اولاد کے تعلق سے کافی انہوں نے لمبا انتظار کیا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، تو اس کے لیے قرآن میں ہے دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، جیسے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس آیت کے ٹکڑے کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔